السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے اسلام کے پہلے خلیفہ اور مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 573 AD کو 27 اکتوبر کے دن پیدا ہوئے۔ آپ مکہ مکرمہ میں قبیلہ قریش بنو کان میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رشتے سے سسر بھی لگتے ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہت اچھے دوست بھی تھے۔ اس دوست لفظ سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ جب وہ مکہ مکرمہ کے حالات خراب ہو گئے یعنی بگڑ گئے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تم تیار رہنا، کسی بھی وقت اللہ عز و جل کا حکم آئے گا تو ہم ہجرت کر لیں گے۔ پھر ایک رات ایسا ہوا کہ کافروں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور معاذ اللہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ بنا لیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنی مٹھی میں خاک بھری اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ان سب کی آنکھوں میں جھونک دی، پھینک دی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر دستک دی تو اندر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز آئی کہ حضور میں تیار ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کہ ابو بکر کیا تم تیار تھے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں تو اس دن سے تیار ہوں جس دن آپ نے ہجرت کا کہا تھا کہ کب آپ حکم کریں اور ہم آپ کے حکم پر عمل کریں۔ یہ واقعہ جبل سور کی چوٹی پر موجود ایک غار کا ہے، جہاں جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے تو غار کے اندر جانے سے قبل آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو غار کے باہر ہی بیٹھ جانے کا کہا کہ حضور آپ تشریف رکھیے، میں اندر جا کر ذرا چیک کر لیتا ہوں۔ جب آپ اندر گئے تو آپ نے غار کو صاف کیا، پھر آپ کی نظر ان چھوٹے چھوٹے سوراخوں پر پڑی تو آپ نے اپنے امام شریف کو پھاڑ کر اور اپنی قمیض کو پھاڑ کر اس کپڑے کو ان سوراخوں میں بھر دیا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ ایک سوراخ چھوٹ گیا تو آپ نے اس سوراخ میں اپنی ایڑی رکھ دی اور حضور کو کہا کہ حضور آپ تشریف لے آئیے، تو حضور آپ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے یعنی سو گئے۔ تو جب اس سانپ کے باہر نکلنا چاہا تو اس نے ہر جگہ دیکھا کہ بند ہے، پھر ایک دم سے اسے انسانی گوشت نظر آیا جس پر آ کر اس نے ڈنک مارنا شروع کر دیے۔ آپ ذرا اس چیز کو تصور کر کے دیکھیے کہ اگر آپ کو چونٹی بھی کاٹ لیتی ہے تو وہ اتنی بری طریقے سے چلاتے ہیں، مگر ایسا عاشق آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پاؤں میں جنبش بھی نہیں ہونے دی، لیکن اس درد کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپکنے لگے اور وہ آنسو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخسار پر جا کر گرے تو آپ کی نیند کھل گئی۔ آپ نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟
اگر ہم لوگ میں اگر ہم میں سے کسی کو بھی کرنٹ لگے اور کوئی آ کر آپ سے یا مجھ سے پوچھے کہ کیا ہوا، ہم اسے بالکل ہم عزت کا دامن چھوڑ کر اتنی زور سے اس کو چلا کر بولیں گے کہ مجھے کرنٹ لگ گیا ہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی اس بات، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کا جواب اس طریقے سے دیا کہ حضور آپ کے قدموں پہ میری ماں قربان اور آپ کی راہوں پہ میرا باپ نچھاور، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے. یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے ہیں کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے تھے کہ ابوبکر تم میری زندگی کی تمام نیکیاں لے لو، لیکن اپنی غار والی نیکی مجھے دے دو. ایسی تھوڑی رسول اور انبیاء کے بعد ہے عالم میں سب سے عظیم مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. یعنی رسول اور انبیاء کے بعد سب سے افضل مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے. اس چیز سے ایک بات اور یاد آئی، میں کسی اسپیسیفک کمیونٹی کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا، مگر حضور صلی اللہ تعالی ہم نے اپنی اسلامیت کی کتاب میں پڑھا ہے، کل ہی سر چیپٹر پڑھا رہے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں پر، اپنی امت پر، تمام صحابہ کرام اور تمام اہل بیت کی عزت اور احترام کرنا فرض قرار دیا ہے. جو ان دونوں میں سے یا جو صحابہ کرام یا اہل بیت میں سے کسی بھی قسم کی تذلیل کرنے کی کوشش کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا 632 AD میں اس دنیا سے پردہ فرما لینے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے، اور مسلمانوں پر تقریباً اپروکسیمیٹلی 2 سال 2 مہینے 14 دن خلافت کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیماری میں آپ کا انتقال ہو گیا. بتایا جاتا ہے کہ جب حضور کا وصال ہوا، جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا، تو تمام صحابہ کرام اور اہل بیت سب بہت زیادہ صدمے میں آ گئے، اور سب سے زیادہ صدمے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. آپ کی قبر مبارک مدینہ منورہ میں موجود ہے. جزاک اللہ خیرہ. خیر ایک بات اور کہوں گا کہ آپ لوگ آج کے دن جیسے کہ، اور آپ کا جو انتقال تھا وہ اسلامی تاریخ کے مطابق 22 جمادی الثانی کو ہوا، اور آج 22 جمادی الثانی ہے. تو میری آپ سب سے التجا ہے کہ آپ سب اپنے اپنے گھر میں نیاز دلوائیے اور ثواب کمائیے. السلام علیکم. جزاک اللہ خیرہ. اللہ حافظ.